اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ویورز، آپ سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے میڈورینم۔ یہ سوزاک کے زہر سے بنائی گئی ہے، گنوریا دا وائرس ہے۔ تو حال ہی میں ایلوپیتھی میں اس امر کی تسلیم کیا گیا ہے ایلوپیتھک میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر سوزاک کی طبیعتیں بھی سائیکوسس یا سائیکوٹڈ طبیعتیں ہوا کرتی ہیں، دونوں ہوا کرتی ہیں۔ سوزاک کی طبیعتیں ہوتی ہیں اور سائیکوسس کی بھی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ سوزاک کے زہر سے پیدا شدہ چاہے نئے ہوں یا پرانے ہوں مرض، اس دوا کے استعمال سے ٹھیک ہوا کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تندرست انسان کے اندر میڈورینم کی علامتیں ملتی ہوں چونکہ اس کے اندر سوزاک کا زہر نہیں ہے، واضح طور پہ نظر نہیں آتا، تو اس لیے میڈورینم کو استعمال نہیں کرتے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر علامتیں ملتی ہوں تو اس دوا کو بھی دوسری ادویہ کی طرح بلا تعامل استعمال کریں۔ کئی دفعہ بچوں کے جسم سے تعفن کی بو آتی ہے، جن کے والدین اس موذی مرض میں شامل ہیں، میڈورینم سے ہی درست ہوتے ہیں وہ بچے، مگر سوزاک یا میڈورینم اور آتشک یا سفلینیم کی کمی بیشی میں جو فرق ہے اس کو نہ بھولنا چاہیے۔ سفلینیم کی تکلیف غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک رہتی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی اینٹی سیپٹک دوائیں ہیں یا میڈیسن ہیں، ان سب میں قریب یہی بات پائی جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس میڈورینم کا مریض طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک زیادہ تکلیف ہوتا ہے۔ سفلینیم کا مریض جو ہوتا ہے اس کی تکلیف جب سورج غروب ہوتا ہے تب شروع ہوتی ہے اور صبح سورج نکلنے تک رہتی ہے، اور جو میڈورینم کا مریض ہے اس کی جب سورج طلوع ہوتا ہے، آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے سارا دن رہتی ہیں، اور یہ زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ شام کے وقت ہمیشہ زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں اور صبح کے وقت بدتر۔ میڈورینم میں شدید عصبی ذکیول حسی ہوتی ہے، یعنی پوشاک کو چھوا جانا، بالوں کو باندھنا بھی بعض وقت برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ذکیول حسی بعض اوقات غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے اور مریض محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ خواب میں ہے، معمولی سی آواز سے چونکتا ہے، راشا تشنج بھی پایا جاتا ہے، مردنی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، پکھے کی بھی بہت خواہش ہوتی ہے، عجیب سے احساسات ہوتے ہیں جیسے آنکھوں میں، پیوٹوں میں اور اندرونی پتلیوں میں لکڑیاں بھری ہوئی ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کوئی چیز کانوں اور ناک میں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، معدہ میں گولا پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، شکم کے دائیں جانب جیسے گمبد سا ہو، بایاں پھیپھڑا مفلوج ہو گیا ہو ایسے محسوس ہوتا ہے، وریتوں کے اندر خون کھولتا ہوا محسوس ہوتا ہے،
तमाम हड्डियां अपनी जगह से हटती हुई महसूस होती हैं। दर्द तमाम जिस्म में खुसूसन रानों को बंपने महसूस होता है। शायद जिस्म में एक जगह भी ऐसी ना हो जहाँ दर्द ना हो। ठीक ना होने वाले बाई के दर्दों से पैदाशुदा तकलीफात। एक नौजवान की नाजुक तबीयत जाड़े यानी सर्दी पर कारखाने में काम करने के बाद मौसम बहार में खांसी में मुब्तला हो गया। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती गई। बावजूद बेहतरीन अद्वियात के खांसी कायम रही और मरीज को बिस्तर पर कैद होना पड़ा। खांसी आम कैफियत, चेहरे के बाल लेटने से कम हो जाती। उन्होंने मेडोरिनम दिया। दूसरे दिन मुआद ज़्यादा हो गया खांसी में और तमाम तकालीफ जल्द रफा हो गई। मेडोरिनम को हाइपरटेंसी में यूज़ करना चाहिए, जैसे 1000 की पोटेंसी से बहुत सारे केस दुरुस्त हुए हैं। एक मरीज़ा के दौरे जो हर माह माहवारी के अय्याम में हुआ करते थे, दाहिनी कलाई का बाई का दर्द, बदगोश्त जिसकी वजह मुआद का सलान था, मेडोरिनम, पीप, नज़लों के जड़, बच्चों में जलक, पेशाब में एल्ब्यूमिन, जब पेशाब में आऊँ भी आए, सुजाकी दमा जो 2 से 3 बजे तक सुबह तक ज़्यादा हो। बच्चे मेडोरिनम के बच्चों में पौनापन, नशोनुमा की कमी, खनाजीर के बढ़ने को, पशमानी, सुजाक की वजह बताते हैं। ऐसे मरीज समुंदर के किनारे बेहतर रहते हैं। मेडोरिनम के मरीज जो है ना, समुद्र के किनारे खुश रहते हैं। मरीज पहाड़ों पर बेहतर रहें तो सफलीनियम दुआ हुआ करती है। जो मरीज पहाड़ों पर बेहतर हों तो सफलीनियम के दुआ करते हैं। जो मरीज समुद्र के किनारे बेहतर हों तो मेडोरिनम के मरीज दुआ करते हैं। दबे हुए सुजाक की बहुत सी बीमारियों की वजह बताते हैं। हाथ तकलीफ में, चाहे वो सुजाक की हों या बाई की, मेडोरिनम का इस्तेमाल खाली और ख़तर नहीं होता, क्योंकि इससे मरीज मर्ज बढ़ जाता है। लेकिन हैजा तिफली में जबकि जिल्द मुरझाई हुई होती है तो मेडोरिनम अक्सीर का काम करती है। हसीयतुर में, रहम में घूमड़, तिली में दर्द, पदसफा का वरम, सुजाक की पैदाइश उनकी आखिरी नमूद हो सकती है। इसलिए मेडोरिनम का इस्तेमाल इनमें बेहतर होता है। अब नाज़रीन, आपकी मैं रहनुमाई के लिए दुआ की वजाहत करूँगी। इस दुआ का एक बड़ा फ़ायदा बच्चों की तकालीफ है जो उन्होंने वालिदैन के असर से हासिल की हुई हैं। मेडोरिनम में ऐसे बच्चे आया करते हैं जिनकी तकालीफ जल्द दुरुस्त नहीं होती। ऐसे बच्चे जल्द लागर होकर सूखे पन में पहुंच जाते हैं। या एक बच्चा को दमा हो जाता है या नाक में, आँखों का नज़ला में मुब्तला हो जाता है। गुद्दी, चेहरा में दाद पैदा हो जाता है। ऐसे बच्चे बौने हो जाते हैं। अक्सर ऐसे बच्चों के वालिदैन में किसी किस्म का सुजाक का असर मौजूद ज़रूर होता है।
ان کے آلات تناسل بسا کی ورم رہا ہو، اور تو مڈوری نم ایسے بچوں کو شفا دیتی ہے، شفا دینے میں مددگار بھی ہوتی ہے۔ فرض کر لیجئے کسی عورت کے چند سال ہوئے شادی ہوئی کو، اس کی اولاد کی خواہش ہے۔ شادی کے وقت وہ تندرست تھی، لیکن بعد میں اس کے اندر خصیت الرحم میں درد، ایام میں دقت پیدا ہو گئی، خواہش نفسانی جاتی رہی، پیلا پن آ گیا، ذکر الحس اعصابی ہوتی رہی۔ اگر ایسی عورت کی ہسٹری کو تلاش کیا جائے تو سزاق ہی ملتا ہے۔ پس میڈوری نم ایسی عورت کو شفا دیتی ہے۔ وہ پیلے اور درد دو نوجوان جو منشیات اور تمباکو کے بے حد خواہش کرتے ہیں، جو ہوا کے جھونکوں سے ذکر الحس ہو جاتے ہیں، چلنے اور محنت کے بعد ان کے اندر تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور جلد پسینہ آ جاتا ہے۔ سزاق ہونے کے بعد کبھی تندرستی اچھی نہیں رہی، ایسے مریضوں کو میڈوری نم شفا دیتی ہے۔ جسے کیونکہ ہر حصہ میں بائی کے درد کی علامت دن میں عموماً زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ میڈوری نم کی دماغی علامت عموماً رات کے وقت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ میڈوری نم کا مریض جو ہے وہ واقعات، نام، ہندسوں کو بھول جاتا ہے یا ان باتوں کو بھول جاتا ہے جو اس نے پڑھی لکھی ہوں، لکھنے میں ہجوں اور لفظوں میں غلطیاں کرتا ہے۔ اسے وقت آہستہ آہستہ گزرتا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، مسلسل جلد بازی کرتا ہے، جلد بازی میں اس کا سانس بھی پھول جاتا ہے۔ مریض اس قدر جلد بازی کہ وہ غش بھی کھا جاتا ہے۔ بولتے وقت خیالات دماغ سے جاتے رہتے ہیں، اپنی علامت بیان کرنے میں بھی بے حد وقت اپنے پیچھے کسی کو خیال کرے۔ جب وہ اپنی علامتیں بیان کرتا ہے تو اپنے پیچھے وہ خیال کرتا ہے کہ میرے پیچھے کو کھڑا ہے۔ وہمی کان کوشش سے سنے، ہر چیز کو فانی سمجھے، بے حد مایوسی، بولتے وقت رونا، لیٹتے وقت اس کو چکروں سے آرام آتا ہے، لیکن جھکتے وقت اس کو چکر آ جاتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اس کے ستارے ہوتے ہیں، آنکھوں میں ریت کا احساس ہو، آنکھیں ایسی جیسے لکڑیوں کا احساس ہو، قوت سامہ میں دقت، مکمل بہرا پن، یہ خیال کر کے آوازیں یا تو لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، کانوں کی نالی کے ساتھ ساتھ درد، کانوں میں رینگن، کانوں میں خارش، کانوں میں سوئیاں چبھنے کے سے درد، یہ سب میڈوری نم کی ہی ہاں۔ میڈوری نم کا مریض تازہ کھلی ہوا کو پسند کرتا ہے، جیسے کاربوویجی کا مریض تازہ کھلی ہوا کو پسند کرتا ہے، اور فاسفورس کا مریض کھلی ہوا کو پسند کرتا ہے۔ حافظہ اس کا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ سارے نام بھول جاتا ہے۔ ٹانگوں میں اس کی کپکواہٹ ہوتی ہے، اس کو وہ ساکن نہیں رہ سکتا۔ جس وقت مریض اپنی بیماری کا خیال کرے تو اس کو وہ بیماری محسوس کرتا ہے۔ اس کی میڈوری نم کی اونچی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی طاقتیں بار بار دہرانی نہیں چاہیے، اس کی جلد دہرانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو میڈوری نم کی اچھی خاصی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ بھانجپن نامردی کی بھی ایک عمدہ میڈیسن ہے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔